وصحبه أجمعين أما بعد. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو چیز نافع ہے اسے تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. جو نافع ہے اس کو حرص کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کو حاصل کرنے، اختیار کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد چاہو. اللہ کی مدد اگر کسی چیز میں نہیں ہے تو اس چیز میں ناکامی و نامرادی ہوتی ہے. کسی ڈگری کا حاصل کر لینا، کسی عہدے پر فائز ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ وہ ڈگری اپنی افادیت و نافعیت و صالحیت میں اللہ کی رضا کا حامل ہے. اگر اللہ کی رضا اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کامیابی کی بات نہیں، وہ ناکامی کی بات. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ایم اور مقصد وجود رضا الہی ہے. لہذا اس کا کھانا رضا الہی کے لیے، اس کا سونا رضا الہی کے لیے. اس لیے جب وہ سوتا ہے تو اللہم بسمک مجرا، اللہ کے نام کے ساتھ سوتا ہے. وہ جب سفر کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کے سفر کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی کا خط و خال رضا الہی کے دائرے میں، اس کے حصار میں ہوتا ہے. لہذا کامیابی کی ضمانت اسے اسی وقت ملتی ہے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو یہ تو اسلام کا طر امتیاز ہے. پہلی وحی غارس حرا میں آتی ہے. اس غار کے اندر اللہ کے رسول کی حاجتیں اور ضرورتیں کھانے اور پینے کے ساتھ ساتھ اس وحشتناک منظر میں انسیت و محبت کی تھی. اسی لیے آپ پر ایسا خوف، ایسا زور کا احساس آپ کو ہوتا ہے کہ لرزہ بر اندام ہونے لگتے ہیں جب آیت جبریل امین سینے سے لگاتے ہیں. تو اس وقت جو پہلی وحی آئی، اس وحی الہی میں پڑھنے کی تو بات کہی گئی ہے اور اس میں تعین نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھیں. ہر وہ چیز پڑھیں جو اللہ کے حکم کی تابعداری میں معاون ہو، ہماری زندگی کو بنانے سنوارنے میں معاون ہو، مقصد اور ہدف کو پانے میں معاون ہو، وہ ہم علم حاصل کریں. لہذا اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تخلیق انسانی کا تذکرہ فرمایا ہے. تخلیق انسانی یہ خاص ایک موضوع ہے. بایولوجی کا موضوع ہو یا دوسرے موضوعات اس میں شامل کیے جائیں تو انسانی تخلیق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو بایولوجی پڑھیں یا جغرافیہ پڑھیں یا جیومیٹری پڑھیں یا زبان پڑھیں، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی ابانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں. زبان کا بڑی اہمیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب عراق سے نکل رہے ہیں اور نمرود آگ کے پیچھے پوری فوج لگا رکھا ہے، جن کو پکڑ کر کے لایا گیا، گرفت کر لیا. جن کو بھیجا تھا پکڑنے کے لیے وہ پہچانتے نہیں تھے کہ ابراہیم کون ہے. تو انہوں نے شناخت کے لیے اپنے ذمہ داروں سے کہا کہ ابراہیم کو ہم کیسے پکڑیں گے، کہاں تلاشیں گے. تو انہیں جو علامت بتائی گئی وہ یہ تھی کہ وہ یہاں کی مقامی زبان بولتے ہیں، اپنوں میں سے ہیں. لہذا وہ فرشتادے یا ارکان حکومت کے تھے، وہ چلے اور قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفت ہو جائے، ان کو پکڑ لیا جائے.
لیکن دریا کو پار کرتے ہی، دریائے دجلہ کو پار کرتے ہی زبان کا پورا جو جس کو ہم آج کل کیا کہتے ہیں، یعنی زبان کا وہ غائب ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، وہ زبان ہی بدل گئی اور وہ زبان آئی جس کو عبرانی کہتے ہیں۔ عبور دریا کے واسطے سے تعلق سے جو زبان حضرت ابراہیم کی شروع ہوئی وہ عبرانی زبان تھی، سریانی زبان نہیں تھی، عبرانی زبان تھی۔ اب یہ گئے تھے کہ وہ تو سریانی زبان بولتے ہیں اور وہاں وہ سریانی زبان بول ہی نہیں رہے، عبرانی زبان بول رہے ہیں۔ تو ان پکڑنے والوں نے حضرت ابراہیم کو کہا یہ نہیں ابراہیم ہو سکتے، کوئی اور ابراہیم۔ تو ضمانت بھی ہو گئی، اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کے ذریعے ہمیں ہمارے لیے بہت سی راہیں کھولتے ہیں، لہذا چاہے انگریزی زبان ہو یا ہندی زبان ہو۔ اور پھر ہمارا تعلق تو ایک ایسے ادارے سے ہے جس نے اس زمانے میں جبکہ انگریزی کا نام لینا کفر سے کم نہیں تھا، کفر سے کم نہیں تھا اگر انگریزی کی بات کی۔ یہاں تک کہ ندوی میں گورنر اس وقت جو مسلمان تھے، یو پی کے گورنر اودھ اور یو پی کے گورنر جو تھے وہ اودھ اور آگرہ کے، ان کو بلایا تھا اور ان کے ذریعے مسجد کا سنگ بنیاد رکھوایا تھا۔ تو پورے اس میں چرچا ہو گیا تمام مدارس کے اندر، تمام علماء کے اندر کہ ندوے نے گویا کہ اپنے مسجد اللہ کے گھر کی بنیاد ایک سرکاری شخص کے ذریعے رکھوایا۔ کفر کے فتوے لگائے گئے، علامہ شبلی پہ لگائے گئے، دوسروں پہ لگائے گئے، اور انگریزی کا نام لینا مشکل تھا۔ اور یہ ایک فطری بات تھی، اصل میں ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو کالجز کے اندر پڑھتا ہے یا اس نصاب کو پڑھتا ہے جو نصاب اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈالتا، تو اس کی اہمیت کو اور اس کی شقاوت کو، اس کی سختی اور تشدد کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا، انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا، اور مسلمانوں سے لیا تھا اس بنیاد پہ لیا تھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور سارا یورپ امٹ کر کے آیا تھا کہ ہمیں بیت المقدس پر نہیں صرف قبضہ کرنا ہے بلکہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا صفایا کرتے ہوئے حرمین شریفین کو بھی قبضے میں لینا ہے۔ اتنی بڑی تعداد تھی، صلیبی جنگ کے جتنے شرکاء تھے، ان کا مقصد یہ تھا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دیا، اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ایسی شکست دی کہ پھر وہ پلٹ کر کے کبھی لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آنے کے قابل نہیں رہے۔ تو انہوں نے اس وقت جائزہ لیا کہ ہمیں ان مسلمانوں کو یا مسلم حکومتوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کس طرح کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ سلطنت عثمانیہ کے بعد جو اس وقت جھگڑے میں پڑی ہوئی تھی، اگر کوئی حکومت ہے تو وہ ہندوستان کے اندر مغلوں کی حکومت ہے۔ لہذا اس کے اندر تاجر بن کر کے آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے کمپنی قائم کی، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، کلکتے کے اندر قائم کی، اور اس کے ذریعے آہستہ آہستہ پھر وہ مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتے چلے گئے اور آپس میں لڑائی کراتے رہے، اور یہاں تک کہ جب ان کا مقابلہ بکسر میں ہوا، بکسر کی جنگ میں مشترکہ اور متحدہ حکومت کو شکست ہوئی، جس میں دلی سے لے کر کے، لکھنؤ سے لے کر کے اور دیگر، یہاں تک کہ وہ بنگال کی جو حکومت سراج الدولہ کی تھی وہ بھی اس میں شریک تھے، لیکن وہاں شکست ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ قابض ہو گئے۔ تو انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی، مسلمانوں کا خون بہایا۔ مسلمان علماء ٹارگیٹ تھے، عوام ٹارگیٹ نہیں تھے، علماء ٹارگیٹ تھے، اور آج بھی علماء ہی ٹارگیٹ ہیں۔ ہمارے شعیب صاحب نے جو بات کی بہت عمدہ ہے، نقشے اس کے بہت اچھے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن
نظریات کیا ہیں، افکار کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، اس کو عوام نہیں سمجھ سکتی ہے، اس کو علماء سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ مخاطب ہیں۔ جس وقت اس وقت نہ جانے کیسے کیسے علماء کو پھسلانے اور بہلانے اور راہ راست سے ہٹانے کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ایک آواز پر حضرت شاہ عبدالحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہ پورا ملک تیار ہو جاتا ہے۔ ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، پھانسی دی گئی، لیکن یہ چیز چلتی رہی یہاں تک کہ سن 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا، اور وہاں ساری کوشش رہی مولانا ابوالکلام آزاد کی، مولانا حسرت موہانی کی، مولانا محمد علی جوہر کی، مولانا شوکت علی کی اور دیگر وہ سربراہ جو علماء ہمارے تھے ان کی، کہ کسی بھی طرح سے دستور جو ہے وہ ایسا بنایا گیا جس میں ہر ایک کو اپنے دین، اپنی ثقافت، اپنے تمدن، اپنی زبان پر پورا جو ہے اختیار حاصل ہو، اس کو کر سکتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے جو ہے یہ چیز آئی اور قبول کیا گیا، لیکن اس میں ایک شرط ایسی بڑھا دی گئی کہ حکومتیں کوشش کریں گی یکساں سول کوڈ کی، جو آج ہمارے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے، اور حکومت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں وسعت کے ساتھ دی جا رہی، بات تو کہی جاتی ہے وشواس کی اور ایک بات کی، ایک ساتھ کی، لیکن عملی زندگی کے اندر اس کا کہیں سایہ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ہیں، ہم اسی میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہماری تحریکیں ہیں، ہمارے افراد ہیں، اس کو کون سمجھے گا؟ عوام نہیں سمجھ سکتی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اس میں جو نافع پہلو ہے، اس میں جس کو ہم کر سکتے ہیں، جس کو رخ دے سکتے ہیں، علماء سمجھ کر کے عوام کی رہنمائی کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ترک کر دیا جائے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس زہر کا تریاق ضرور ہم فراہم کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے نوجوانوں تک الحاد کو لے کر کے جا رہا، ہمارے نوجوانوں تک بے دینی کو لے کر کے جا رہا، ہماری بچیوں کو بھی پردہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہی تو کرناٹک ہے جہاں یہ فتنہ برپا کیا گیا ہے، اور آج کتنی بچیاں ہیں جو کالج سے دور کی جا رہی ہیں۔ یہ سارے فتنے ہیں، ساری آزمائشیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ دودھ کی دھلی ہوئی چیزیں ہر چیز قبول کر لیں۔ ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، ہمارے عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے، ہمارے تمدن کے خلاف تو نہیں ہے، ہماری ثقافت کے خلاف تو نہیں ہے، ہماری زبان کے خلاف تو نہیں ہے۔ حکومت اردو زبان کے ہرکارے اس کے لیے منتخب کرتی رہی، اب تو بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جنہیں اردو کے نام پر منتخب تقرری ملتی ہے ان سے ہندی میں سارا کام کرایا جاتا ہے، ہندی میں کام کرایا جاتا ہے۔ کیسے آپ کا ہے؟ اردو کے اعتبار سے ہماری تقرری ہوئی، کام کس میں کر رہے ہیں؟ ہندی میں کر رہے ہیں۔ تو جو نظریات ہیں حکومت کی، وہ ایک زہر کی صورت میں ملت اسلامیہ کے سامنے اسے پیش کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سلو پوائزن کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنا ہے، اس لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ اور آج ایسا نہیں ہے کہ کرناٹک کا مسئلہ الگ ہے اور یو پی کا مسئلہ الگ ہے اور آپ کے وہاں دلی کا مسئلہ الگ ہے۔ پورے ہندوستان کا مسئلہ ایک ہے، صرف یہ کہ مسلمان ہے، صرف یہ کہ مسلمان ہے۔ اور انہی مسلمانوں کو آج کچھ موقع دیا جاتا ہے جو ان کے گن گاتے ہیں، جو ان کی باتیں کرتے ہیں، جو ان کے زہر کو ہٹا کر کے تریاق کی بات پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اکثریت وہی ہے۔ ہمارے پاس بھی ممبران جو ہیں آتے رہتے ہیں ملنے کے لیے، ان میں وہ بھی ہیں جو ان سب چیزوں کو سمجھ کر کے صحیح رخ پر ملت کو لے جانے کی کوشش جہاں تک ممکن ہو کرنے کی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے شعیب صاحب بھی ہیں، انہوں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس زہر سے بھی واقف ہیں اور اس حوثناکی سے بھی واقف ہیں، اور ملت کو ملت برہمنیت میں ضم کرنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں ہر طرف سے، اس سے بھی واقف ہیں، ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ لیکن اسی میں زندگی ہے، اسی میں ہم نے کوشش کی ہے، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں، ہم نے گلوں کو مسکراہٹ دی، انادل کو فوغا ہم نے، یہ برق و رات کیا باد صبا بھی دشمن جاں تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے۔ یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کونوں مکان شاہد، سکھایا نوع انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے، ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی،
ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، حقیقت ہے کہ بھارت کو کیا رشک جنا ہم نے، ان کے پاس کیا تھا پتوں کے سوا؟ تشتری ہم نے دی، کپ ہم نے دیا، دیگیں ہم نے دی، کپڑا ہم نے دیا، لباس ہم نے دیا، سوٹ ہم نے دی، کیا نہیں دی؟ شیروانی ہم نے دی، ساری چیزیں تو پائی ہیں 800 سالہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جس وقت پنجابی وہ سکھ، کیا نام تھا ان کا، جو جنگ یہ آزادی کے اندر پھانسی دی گئی، بھگت سنگھ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی اور جج نے پوچھا کہ مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی اور آپ نے بم نہیں پھوڑا، 850 سال تک حکومت کی لیکن آپ نے بم نہیں پھوڑا، اور ہم نے 150 ابھی حکومت کی، بم آپ پھوڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف بم داغ رہے ہیں۔ بھگت سنگھ کو جب پکڑا گیا تو اسی جرم میں پکڑا گیا تھا، پھانسی کی سزا دی۔ جواب بھگت سنگھ نے کیا دیا تھا؟ بے شک مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی، لیکن انہوں نے 850 سال میں ہندوستان کو، بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا، سونے کی چڑیا بنایا، اور آپ 150 سال میں آ کر کے اس سونے کی چڑیا کو لوٹ کر کے آپ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے خلاف ہم بم پھوڑ رہے ہیں، اس لیے آپ کے خلاف ہم وہاں دارائی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ تھا، چاہے وہ ایران سے آئے ہوں، چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں، چاہے وہ دوسرے ممالک سے آئے ہوں، لیکن جو آگے لودھی آگے فلاں آگے انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک بنایا، لیکن انگریزوں نے کبھی اس کو ملک اپنا نہیں سمجھا، لہذا لوٹ کر لے جاتے رہے، بناتے رہے۔ اس لیے علماء سامنے آئے، اور وہ لوگ جو ملت اسلامیہ اور ملت ہندیہ کے بھی خواہ تھے وہ آئے۔ آج جو صورتحال ہے صرف پوائزن کا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے حکیمانہ انداز میں اس کا تریاق فراہم کریں، اور اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها۔ ہمیں وہ چیز اگر شعیب صاحب کے واسطے سے مل رہی ہے تو ہم ضرور اسے اختیار کریں گے، اگر وہ چیز ہمیں مدن موہن مالویہ کے واسطے سے ملے تو اس کو بھی لینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اگر وہ چیز ہے کہ محمد کے نام سے، احمد کے نام سے مل رہی لیکن زہر لے کر کے وہ آ رہا ہے، چاہے وہ رشدی کی شکل میں ہو، تسلیمہ کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا علم ہے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ یہ مسلمان زندہ قوم ہے۔ حضرت ابراہیم تنہا تھے، اور جب ان کی بیوی کے ساتھ معاملہ مصر کے بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا دیکھو تم کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں اور وہ میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت سارہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ دیکھو یہاں کا قانون یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ اگر اس کی بہن ہے تو اس پر بادشاہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، اس کو اپنے حرم میں نہیں لیتا ہے، لہذا ملت اسلامیہ کے اعتبار سے، اسلامی اخوت کے اعتبار سے میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، اس لیے کہ تم اور ہم دو ہی دنیا کے اندر توحید کے قائل ہیں، اسلام کے قائل ہیں، لہذا اخوت اسلامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس پیشکش کو کانفیڈنس، اعتماد میں حضرت سارہ کو لیا، اور پھر یہ بات انہوں نے کہی تو ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا، ان کی عزت سے نہیں کھلواڑ کیا جا سکا، ان کی عصمت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ حضرت ابراہیم ہیں جنہوں نے ایسے وقت میں جہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا لیکن اس پر قائم رہے تو اللہ رب العزت نے یہ کیا۔ پھر ایسے حالات میں حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، اس دعا کی برکت دیکھو لوگو، انہوں نے دعا کی وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ سب کچھ تو ہم نے تیرے لیے کر دیا، سارے دھکے ہم نے کھائے تیری رضا کے لیے، ساری کلفتیں اٹھائی تیرے لیے، ساری پریشانیاں مول لی تیرے لیے، میرے رب اب آنے والی نسلوں میں میرا سچا، میرا تذکرہ تو قائم فرما دے۔ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اللہ نے قبول کر لیا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فرد نماز پڑھتا ہے تو نماز میں حضرت ابراہیم کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ درود شریف میں حضرت موسیٰ کا نام نہیں لیتا ہے، حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیتا ہے، حضرت آدم کا نام نہیں لیتا ہے، اور حضرت زکریا کا نام نہیں لیتا ہے تو حضرت ابراہیم کا، حضور پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے لیے وہ اسوہ ہیں. ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان پر عقیدے پر قائم رہنا ہے، لیکن جو زہر ہے اس کا تریاق فراہم کرتے ہوئے آنے والی نسلوں تک وہ دسترخوان جو علم کا ہے، وہ دسترخوان جو عقیدے کا ہے، وہ دسترخوان جو اپنی ماہیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی شناخت کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، اللہ سے مدد چاہو، ولا تعجز، نکما مت بنو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا، اپنی باتوں کا، اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. لہذا ان حالات میں نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے. نافع چیزیں چاہے جہاں سے آئے، حکمت کی بات جس طرف سے آئے، اس کو ہمیں قبول کر کے اپنے رنگ میں، اپنے آہنگ میں، اپنے ڈھنگ میں اس کو لا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی چند باتیں تھیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.